کسی کو اپنا بنانا پھر چھوڑ جانا یہ رسم محبت نہیں ہوتا۔ کسی کو خواب دکھانا پھر ان خوابوں کی تعبیر بدل دینا یہ محبت نہیں ہوتی۔ کسی کو موت سے بچا کر پل پل مرنے کے لیے چھوڑ دینا یہ احساس محبت نہیں ہوتا۔ کسی کو اپنی ہوس کی لذت کے لیے استعمال کرنا، اس سے کھیلنا، جی بھر کر کھیلنا، پھر سر محفل دھتکار دینا یہ رسم حیوانیت ہے۔ پاپا مجھے کالج جانے دیں، میری سب فرینڈز کالج جا رہی ہیں، مجھے ہی نہیں جانے دے رہے آپ۔ وہ سید زادی ایک عظیم گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی امارا پاپا سے ضد لگائے بیٹھی تھی، پاپا جانے دینا کالج مجھے۔ پاپا نے پیار سے سمجھایا، بیٹی مجھے ڈر لگتا ہے آج کل کے زمانے سے، مجھے تم پہ شک نہیں ہے، مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، میری بچی مجھے اللہ پہ بھی بھروسہ ہے، لیکن میں اتنا مضبوط نہیں ہوں کہ کسی امتحان سے گزر سکوں۔ امارا اداسی میں بولی، بابا اب یقین کریں آپ کی امارا کوئی غلطی نہیں کرے گی۔ ماں پاس بیٹھی تھی، امارا کے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ سید زادی ہے اور سید زادی کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ماں نے بابا سے کہا، مان جائیں، جانے دے کالج، بیٹی پڑھنا چاہتی ہے، آج کل ان پڑھ کی کیا زندگی ہے، بھلا جو پڑھ لکھ کر کم سے کم اچھے برے کا لحاظ جان پائے گی۔ باپ نے چھوٹی بیٹی زینب کی طرف دیکھا، پھر امارا سے بولا، بیٹی تمہاری چھوٹی بہن بھی کل کالج کو پڑھنے جائے گی، تم ثابت کرنا کہ کیسے خود کو سنبھال کر رکھو گی۔ زمانے کی فریب نگاہوں سے امارا نے پاپا سے وعدہ کیا، پاپا جان آپ کی امارا آپ کا مان نہیں توڑے گی، یقین رکھیں۔ پاپا دوسرے دن ساتھ گئے، جس کالج میں سب سہیلیاں تھیں اسی کالج میں داخلہ لے لیا۔ بہت خوش تھی، جیسے اڑان کے لیے پڑھ نکل آئے ہوں، پڑھنا چاہتی تھی، خواب تھا پڑھنا لکھنا، اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ ایک دوست بولی، امارا ہم کو تو لگا تھا تمہارے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے کالج آنے کے لیے۔ امارا مسکرانے لگی، یار ہم سید لوگ بہت سخت ہوتے ہیں، ہم لڑکیوں کو یوں اتنی آزادی نہیں دیتے، جانتی ہو میرے بابا کے ساتھ میرے چاچو لوگوں نے کتنا جھگڑا کیا میرے کالج آنے پہ۔ وہ بابا سے کہہ رہے تھے امارا کو پڑھانا ہے تو کسی مدرسے میں پڑھائیں، لیکن میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مجھے ڈاکٹر بننا ہے ہر حال میں۔ امارا کی چمکتی آنکھوں میں وہ خواب زندہ تھا۔ سب فرینڈز بنا نقاب کے کالج آتی تھی، لیکن امارا کلاس روم ہو یا کالج کی کینٹین، وہ چہرہ ڈھانپے نقاب میں ہوتی تھی، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ سب دوست کہتی تھیں، امارا یہاں سب لڑکیاں ہیں، پھر تم پردہ کیوں کرتی ہو؟ امارا کہتی، یہاں مرد ٹیچرز بھی تو ہیں، میں ان سے پردہ کرتی ہوں۔ ایک دوست مذاق اڑانے لگی، یار امارا اب تم اتنی بھی نہ بنو، سر سے پردہ کرو، وہ ہمارے ٹیچرز ہیں، انہوں نے کھا نہیں لینا تم کو۔ لیکن امارا کبھی بھی اپنا چہرہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مسکرا کر کہا کرتی تھی، میں کسی سید زادے کی امانت ہوں اور میں کبھی بھی نہیں چاہتی مجھے اس سید زادے کے سوا کوئی دیکھے۔ سب دوست سکول سے ایک ساتھ تھیں، پاپا چھوڑنے آتے تھے کالج اور لینے بھی پاپا ہی آتے تھے۔ امارا بہت شرارتی سی تھی، گھر میں تو وہ ہر کسی کے ساتھ شرارت کرتی تھی، کبھی بہنوں کو ستاتی، کبھی بھائی سے جھگڑتی، لاڈلی بھی سب سے زیادہ وہی تھی، ہر خواہش ہر بات منوا لیتی تھی، اپنی چاہے رو کر یا ضد کر کے۔ آج کلاس میں نئے سر آئے تھے، چہرے سے بہت خوبصورت، نیلی سی آنکھیں، ہلکے گھنگریالے بال، گندمی رنگ، دیکھنے والے کی آنکھیں دیوانگی میں جھومنے لگتی تھیں۔ کلاس روم میں داخل ہوئے، عمر کوئی 30 سال ہوگی، لیکن جسم کی بناوٹ ایسی تھی کہ 20 سال کے لگتے تھے۔ کلاس روم میں داخل ہوئے، سلام کیا، سب اسٹوڈنٹس نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ جانے کا اشارہ کرنے لگے۔ سب لڑکیاں اپنی اپنی کرسی پہ بیٹھ گئیں۔ میرا نام فرحان عباسی ہے، میں آپ لوگوں کا نیا سائنس ٹیچر ہوں، آج کے بعد آپ کو سائنس میں پڑھایا کروں گا۔ اس کا مسکرا کر بات کرنا، بات کرتے ہوئے آنکھوں میں دیکھنا سرفران کوئی دوسری دنیا سے آئے خوبصورت شہزادے لگتے تھے۔ فرحان سر سب کی طرف دیکھ کر بات کرتے، لیکن جب نظر امارا پہ پڑی تو حیران تھے۔ امارا آپ کلاس روم میں بھی نقاب پہنے ہوئے ایسا کیوں بھلا؟ امارا دھیمے سے بولی، سر میں پردہ کرتی ہوں۔ سر فرحان ہنسنے لگے، بہت عجیب بات ہے، آپ لڑکیوں سے پردہ کرتی ہو؟ امارا بولی، نہیں سر آپ سے پردہ کرتی ہوں۔ سر فرحان مسکرائے، ماشاء اللہ آپ بہت باحیا لگتی ہیں مجھے۔ امارا کی آنکھوں میں دیکھنے لگے،
कुछ पल आंखों में देखा, अमारा ने आंखें झुका ली। अमारा अपनी कुर्सी पे बैठ गई। सर फरहान पढ़ाते हुए अमारा की आंखों में कहीं खो से जाते थे। दोनों ही हम उम्र से कुछ साल का फ़र्क होगा। अमारा अपनी दोस्तों से कहने लगी, यार सर फरहान बहुत अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखते हैं। दोस्त कहने लगी, तुमको बस ऐसा लगता है, सर सबकी तरफ ऐसे ही देखते हैं। अमारा की आंखें बहुत खूबसूरत थीं, बड़ी पलकें, आंखों में अजीब सी चमक थी। कोई भी अमारा की आंखों में डूब सकता था। गजाल आंखों में एक अजीब कशिश थी। हमारा कॉलेज आती तो सर फरहान गुड मॉर्निंग ज़रूर बोलते थे। सर फरहान की अदा में एक दीवानगी थी जो सबको दिखाई देती थी, लेकिन कोई इस दीवानगी तक पहुंच ना सका था। सर फरहान पढ़ाते हुए न जाने क्यों हमारे करीब जाकर खड़े हो जाते थे। हमारा ज़्यादा नहीं तो कुछ तो समझ रही थी सर फरहान को। फरहान शायद आंखों का दीवाना हो गया था या हमारा को देखने की तरफ थी। सर फरहान ने बहुत कोशिश की कि कहीं एक बार हमारा अपना चेहरा दिखा दे, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। एक साल गुजर गया था। सर फरहान पढ़ा रहे थे, इनके इम्तिहानात हुए। आज रिजल्ट का दिन था। कॉलेज में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। सब स्टूडेंट्स आज मेकअप करके तैयार होकर आई थी। हमारा जल्दी से तैयार होकर आंखों में काजल लगाकर आज नीले रंग का हिजाब किया, कॉलेज के लिए रवाना हो गई। कॉलेज पहुंची, सर फरहान मामूल के मुताबिक सामने खड़े थे। हमारा को देखा और दिल पे हाथ रखा। हमारा के पास आए, हमारा आज तो बिना हिजाब के आ जाती। हमारा बोली, सर आप मेरे हिजाब के पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे नहीं अच्छा लगता कि आपका बार बार ऐसा कुछ कहना। फरहान खामोश हो गया। रिजल्ट सुनाया गया। हमारा दूसरी पोजीशन पे आई थी, बहुत खुश थी। सर फरहान पास आए, हाथ आगे बढ़ाया मिलाने के लिए। मुबारक हो हमारा। हमारा ने हाथ की तरफ देखा, सर खैर मुबारक। सॉरी मैं हाथ नहीं मिला सकती। फरहान हमारा की इन अदाओं पे मर मिटा था। एक तरफ देखा वो बिना हिजाब बिना दुपट्टे की लड़कियों के, और फिर हमारा की इस मासूमियत और पर्दादारी पे कुर्बान हो गया। फरहान दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा था हमारा से। कहने को ये गलत था, निगाह ज़माना में ये गुनाह था। एक टीचर स्टूडेंट से मोहब्बत कर ही नहीं सकता, लेकिन तकदीर के खेल से कौन वाकिफ़ है भला? कौन जानता है किस्मत कब कहाँ कैसे मिला दे। हम रास्ता खुद तय करते हैं, सिर्फ मंजिल खुदा लिखता है। हम सिर्फ रास्ते पे चलते हैं, मंजिल तक जाना किस्मत की बात होती है। फरहान हमारा से मोहब्बत करने लगा था। हमारा की वो खट्टी मीठी सी बातें, हमारा की आंखें जो खामोश रह कर भी क़यामत थी। फरहान हमारा को अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन डरता था। फिर एक दिन हमारा की दोस्त से बात की, हमारा के बारे में पूछा। दोस्त पहले हैरान हुई, फिर बताने लगी, सर हमारा सेहत ज़ादी है, वो ऐसे कामों से बहुत दूर है। वो कभी भी ये प्यार मोहब्बत वाले चक्कर में नहीं आएगी। सर फरहान समझ गए थे इतनी बाहया लड़की कभी मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं करेगी, लेकिन आखिर मामला दिल का। दिमाग कहता था दूर रहो हमारा से, दिल कहता था कदमों में फना हो जा। हमारा समझ रही थी फरहान सर इससे क्या चाहते हैं। एक दिन हिम्मत करके फरहान सर से कहने लगी, सर प्लीज़ मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ आप मुझसे क्या चाहते हैं। मेरी दोस्त निब्रा ने मुझे सब बता दिया। सर अच्छा होगा आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दें, प्लीज़ मेरा फ्यूचर, मेरी इज़्ज़त ख़राब ना करें। सर फरहान खामोश तरकने, सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं पाक दामन हूँ और अपने बाबा का मान हूँ। इतना कहकर जाने लगी कि सर फरहान ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा ही था कि ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा हमारा ने। हमारा की आंखें सुर्ख हो गई थी। सर मैं आपकी कंप्लेन करूँगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? फरहान सर बहुत खूबसूरत नौजवान लड़का था, आंखों में आंसू थे। कांपती आवाज़ में बोले, हमारा मेरी मोहब्बत पाक है, मैं तुमको चाहने लगा हूँ तो मेरा क्या कसूर है? हमारा मेरी जान भी निकल जाए ना तो मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा गुस्से में थी, अपनी औकात में रहे। सर फरहान आपको मेरा छूना अच्छा नहीं लगा ना, मैं खुद को इसकी सज़ा दूंगा। यह कहकर सर फरहान चले गए। हमारा डर गई थी, वो पापा को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन खामोश रही। दूसरे दिन कॉलेज आई। सर फरहान हाथ पे पट्टी बांधे क्लासरूम में दाखिल हुए, सलाम किया और पढ़ाने लगे। हमारा देख रही थी सर ने हाथ पे पट्टी बांधी है कि कल कह रहे थे जिस हाथ से आपको छुआ है ना, सजा दूंगा खुद को। हमारा का दिल धड़कना बंद हो गया। सर ने अपने साथ ऐसा क्यों किया? क्लास ख़त्म हुई, सब लड़कियां क्लास से बाहर चली गई। सर फरहान रजिस्टर पे कुछ लिखने लगे। हमारा पास आई, सर हाथ पे क्या हुआ? फरहान मुस्कुराने लगा,
کہا تھا نا آپ کو چھونے کی سزا دوں گا، خود کو جلایا ہے اپنے ہاتھ کو۔ امارا نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ سر نہ کریں ایسا، رک جائیں نہ کریں مجبور مجھے، میں نہیں کرنا چاہتی محبت۔ فرحان نے امارا کی آنکھوں میں دیکھا۔ سر میں ہی کیوں؟ فرحان محبت بھرے انداز میں بولا، کیونکہ دل نے آپ کو تسلیم کر لیا ہے، اور جس کو دل قبول کر لے پھر جان تو نکل سکتی ہے، لیکن اس کے بنا جینا ممکن نہیں رہتا۔ امارا گھر آئی، ساری رات نہ سو سکی، سر فرحان کے بارے میں سوچتی رہی۔ دل جوان تھا، کچھ زنجیروں کو محبت خود توڑ دیتی ہے۔ امارا نہ چاہتے ہوئے بھی فرحان کو سوچنے لگی تھی، اور کہیں نہ کہیں چاہنے بھی لگی تھی۔ فرحان کی بے پناہ محبت امارا کو اپنے قریب لا رہی تھی۔ امارا نے ایک کاغذ پہ لکھا، سر میں کل رات سو نہ سکی تھی، نہ جانے کیوں مجھے آپ کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ سر کوئی طاقت مجھے آپ کی یاد سے نکلنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ فرحان سر یہ میرا فون نمبر ہے۔ امارا نہ چاہتے ہوئے فرحان کے سامنے ہار گئی تھی۔ فرحان اچھا نیک دل لڑکا تھا، امارا محبت میں سب بھول گئی تھی، اور کہتے ہیں محبت میں اپنا وجود جب بھول جاؤ تو سمجھ لینا محبت سچی ہے۔ امارا سو رہی تھی، واٹس ایپ پہ میسج آیا، امارا بہت یاد آ رہی ہے آپ کی۔ امارا سمجھ گئی سر فرحان کا میسج ہے، جلدی سے رپلائی کیا، سر سو جائیں، ٹائم دیکھ کے 1 بج رہا ہے۔ فرحان پیار سے، نہیں آ رہی نا نیند؟ جب آنکھیں بند کرتا ہوں تمہاری آنکھیں سامنے آ جاتی ہیں، ان میں ڈوب سا جاتا ہوں۔ امارا تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ امارا مسکرانے لگی، یہ کیسا سوال ہے بھلا، آپ نے مجھے دیکھا کب ہے؟ فرحان کہنے لگا، امارا میری محبت بھی تو دیکھ لو نا، بنا دیکھے تم کو چاہنے لگا ہوں۔ وہ ساری رات بات کرتے رہتے۔ صبح کالج آئے، آنکھیں نیند سے سرخ تھیں، محبت بڑھنے لگی، ایک دوسرے کی عادت ہوتے ہوتے ایک دوسرے کی سانس بن گئے۔ وہ سید زادی جو محبت کے نام سے بھاگتی تھی، وہ محبت میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ فرحان آپ مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ بھاگ تو نہیں جاؤ گے نا؟ فرحان غصے سے بولا، امارا چھوڑنا ہوتا تو پیار کیوں کرتا، تم کو جنت تک ساتھ لے کر جاؤں گا۔ امارا دھیمے سے بولی، فرحان مجھے آج کل کی محبت سے ڈر لگتا ہے، لوگ کھیلتے ہیں پھر پھینک دیتے ہیں مرنے کے لیے۔ فرحان اداسی میں بولا، میری جان تمہارا فرحان ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ امارا محبت بڑے لہجے میں، مجھے یقین ہے آپ پہ فرحان، آپ مجھے کبھی شرمندہ نہیں کریں گے۔ امارا سب سے چھپ کر محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ آج کالج آئی، حجاب میں تھی، کینٹین پہ آئی، فرحان پاس آیا، امارا بات سنو۔ کلاس روم میں کوئی نہیں تھا، امارا مجھے تم کو دیکھنا ہے۔ امارا مسکرانے لگی، فرحان بس کریں، کوئی نہیں دیکھنا، شادی کے بعد دیکھ لینا۔ فرحان نے ہاتھ پکڑا، امارا ضد نہ کرو، میری جان اتارو نہ نقاب۔ امارا تنگ کر رہی تھی فرحان کو، پھر نقاب اتارا۔ پہلی بار فرحان دیکھ رہا تھا امارا کا چہرہ۔ پاس پری کرسی پہ بیٹھ گیا۔ امارا بے پناہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ لکھتے ہوئے قلم بھی اس کے عاشق ہو جائیں، اس کے قدموں میں سجدہ کر دیں۔ فرحان نے دل پہ ہاتھ رکھا، میری جان آئی لو یو۔ امارا نے آئی لو یو ٹو بولا۔ بس دیکھ لیا، آ گیا سکون۔ فرحان بہت خوش تھا۔ امارا فرحان آپ کے بنا اب نہیں جی سکے گا۔ محبت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ فرحان شادی کے بعد ہم عمرہ کرنے چلیں گے، میرا خواب ہے میں آپ کے ساتھ عمرہ کرنے جاؤں۔ محبت عروج پہ تھی، پاگلوں کی طرح چاہنے لگی تھی امارا فرحان کو۔ فرحان کی ہر بات کو سر خم کیے قبول کر لیتی، فرحان کے ساتھ ہنستی، فرحان کے ساتھ جینے لگی۔ ایک دن فرحان کہنے لگا، امارا کیا آپ کے گھر والے ایک شیعہ لڑکے کو قبول کریں گے؟ امارا مسکرانے لگی، میری جان گھر والے نہ کرے میں تو کروں گی نا، میں سنی چھوڑ کر شیعہ ہو جاؤں گی آپ کے لیے۔ فرحان تم جیسا چاہو گی میں کروں گی، بس فرحان مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ فرحان امارا کے دامن پہ اپنی محبت کا داغ لگانے لگا، امارا سے نکاح کرنے کی قسمیں کھانے لگا۔ امارا بھی اس کے وعدوں پہ سر جھکاتی رہی۔ سب سے چھپ کر وہ سنی سے شیعہ بھی ہو گئی، فرحان کے لیے شیعہ ہو گئی۔ فرحان میری جان اب تم کو میں قبول ہوں نا۔ فرحان نے جسم کو بھی پاک نہ رہنے دیا تھا امارا کا۔ امارا نے کالج آ کر کہا، فرحان اب میں پڑھنا نہیں چاہتی، میرے لیے بہت سے رشتے آ رہے ہیں، پلیز آپ اپنے ماما پاپا کو بھیجیں میرے گھر۔ فرحان نے مسکرا کر کہا، میرے پاس آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ، بھیجوں گا میری جان، فکر نہ کرو۔ کچھ دن گزرے، کالج میں چھٹیاں تھیں، امارا سو رہی تھی، ایک میسج آیا، امارا مجھے معاف کرنا، میری ماں فوت ہو گئی ہے، وہ مرتے ہوئے وصیت کی ہے کہ میں ان کی لندن والی خالہ کی بیٹی سے شادی کروں۔ میں اپنی ماں کو وعدہ دے چکا ہوں، میں اب کالج بھی نہیں آیا کروں گا، کچھ دن بعد لندن چلا جاؤں گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ میسج پڑھ کر امارا کو لگا مذاق کر رہا ہے فرحان کو رپلائی میسج کیا، اچھا
کروں گی معاف، پھر سو گئی۔ صبح اٹھی دیکھا میسج ابھی تک نہیں دیکھا فرحان نے۔ ہمارا پریشان ہوگی، دھڑکنیں بڑھنے لگیں۔ نمبر ملایا، نمبر بند تھا۔ فرحان کہاں ہو تم؟ دن بھر بے چینی میں، کبھی ایک کمرے میں کبھی دوسرے کمرے میں، کبھی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی، کبھی اداسی میں فرحان کو آواز دیتی۔ 2 دن 4 دن فرحان کا نمبر بند تھا۔ کالج کرتی رہی، نمبر بند تھا۔ کالج کھل گیا، چھٹیاں ختم ہوئیں، کالج گئی۔ فرحان کو نہیں چھوڑوں گی، نمبر بند کر کے کہاں چلا گیا؟ لیکن فرحان کالج نہیں آیا تھا۔ پتہ چلا سر فرحان نے لندن اپنی کزن سے شادی کر لی ہے، وہ لندن چلے گئے ہیں۔ امارا نے اپنا نقاب اتار دیا۔ آج سب امارا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دوست پہلی بار یوں امارا نے نقاب اتارا تھا۔ دوستیں خاموش ہو چکی تھیں۔ گھر گئی، کمرے میں لائٹ بند کر کے بیٹھ گئی۔ فرحان محبت کے نام پہ مجھے برباد کر گئے ہو۔ فرحان کیا بگاڑا تھا آپ کا میں نے؟ اتنا پاس لا کر چھوڑ گئے ہو۔ کوئی آنسو نہ بہاتی، بالکل خاموش ہو گئی۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، میرا دامن داغدار کر دیا فرحان تم نے۔ ماں باپ پریشان ہونے لگے۔ آخر ہوا کیا ہے امارا کو؟ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، پیر فقیر ہر جگہ لے کر گئے، لیکن امارا خاموش، بس نظریں جھکائے۔ ماں سینے سے لگا کر رونے لگی۔ میری بچی بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کون سا درد دل پہ لگائے بیٹھی ہو؟ امارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ وہ کسی کی وقت گزاری کی سزا بھگت رہی تھی۔ کسی نے محبت کے نام پہ اس کا استعمال کیا تھا، کسی نے خواب دکھا کر جسم نوچ لیا، کسی مرد نے قسم لے کر بے وفائی کی، کسی نے اپنی ہوس کے لیے باپردہ حور کو داغدار کیا۔ امارا خاموش تھی، سانس رکنے لگی۔ ماں باپ ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے۔ ہسپتال پہنچے، ڈاکٹر نے چیک کیا، سوری شی از نو مور، یہ مر چکی ہے۔ امارا کی آنکھیں کھلی تھیں، ایک آنسو آنکھ سے مر کر بھی چھلکا تھا، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اے محبت کے نام پہ ہاتھ تھام کر چھوڑنے والوں، کسی کو زندگی کا حسین خواب دکھا کر مکرنے والوں، جذبات سے کھیلنے والوں، کتنی آسانی سے جسم سے کھیل کر چھوڑ جاتے ہو۔ چاہتے ہو کوئی فنا ہو جاتا ہے کسی کی بے وفائی پہ، وہ چاہے محبت میں کی جائے یا نکاح کر کے طلاق دے کر۔ اگر کوئی مرد میری یہ تحریر سن رہا ہے اور وہ کسی سے محبت کرتا ہے یا طلاق دینا چاہتا ہے، خدا کا واسطہ ہے کسی لڑکی کو اپنی ہوس کی درندگی کے بعد چھوڑ جانا ہو تو یاد رکھنا آسمان سے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کسی کے قاتل بن کر جی سکو گے؟ یہ بھول جانا، یا محبت کرنا چھوڑ دو یا پھر محبت میں بے وفائی چھوڑ دو۔ کوئی امارا آپ کی محبت پہ اعتبار کر لے تو اس کا مطلب وہ بد چلن نہیں، بلکہ وہ تم کو وفادار انسان سمجھتی ہے۔ تم جسم سے کھیل کر راہ بدل جاؤ تو بد چلن، کوئی لڑکی نہیں بدبخت، تم درندے ہو۔ اگر کسی کو دھوکہ دے رہے ہو تو رک جاؤ، سچ بتا کر درندہ بننے سے بچ جاؤ، کسی کو موت سے بچا لو۔ تمہاری وقت گزاری پہ تم کیا جانو، کوئی زندگی بھر اندھیری راتوں میں چھپ کر روتا ہوگا۔ کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔